بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا طلاب، الآن سنتابع درسنا بإذن الله تعالى من نقل الصحيفة 16. صفحہ نمبر 16 سے ہم پڑھ رہے ہیں. اب یہ کلمات ہیں، بس ان جملوں کو میرے ساتھ مل کے دہرائیں اور اچھی طریقے سے بس کی پھر پریکٹس کر لیں. اب مثال کے طور پر ہوٹل والا جو ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاسپورٹ وغیرہ مانگ لیتے ہیں، یا جو معلم ہوتے ہیں، معلم کے لوگ ہیں، وہ پہلے ہی پاسپورٹ لے لیتے ہیں. بعض ایسے بھی معلم ہوتے ہیں جہاں وہ ہوٹل والے پاسپورٹ مانگتے ہیں کہ بھائی آپ پیسنجر ہیں، اپنا پاسپورٹ ہمارے پاس بنوا دیں. تو اس کے لیے کیسے کہے گا؟ آپ بولیں اعطنی جواز السفر، آتنی جواز السفر من فضلک. دیکھیں ایک میں نے ابھی پڑھا اعطنی، کیا پڑھا ہے میں نے؟ بولیے. آتنی اعطنی جواز السفر آتنی جواز السفر من فضلک، من فضلک. اور دوسرا ہے آتنی جواز السفر من فضلک. آتنی جواز دونوں کا ایک ہی السفر معنی من ہے. فضلک. آتی کا مطلب دے دیں، یا آتی کا مطلب ہے دے دیں. نہیں مانا مجھے تو مجھے دے دیں، ٹھیک ہے نا. جواز السفر پاسپورٹ، من فضلک برائے مہربانی. پاسپورٹ. اب اس کے بعد آگے چلتے جائیں اور اگلا لکھا ہوا یہ کیا لکھا ہوا پڑھیں. تفضل. تفضل. کم تکلف اللیلۃ الواحدہ. ہم نے کہا پلیز یہ لے لیں، تو پاسپورٹ ہم نے دے دیا، پلیز یہ لیں. تفضل. براہ مہربانی. اچھا اس کے بعد تکلف کم تکلف اللیلۃ الواحدہ. بولیں کم تکلف اللیلۃ الواحدہ. کیا زبر جو ہے نا غلط ڈلا ہوا ہے، یہ پیش صحیح ہے، آپ یہاں پیش آنی سے. دوبارہ بولیں کم تکلف اللیلۃ الواحدہ. کم تکلف اللیلۃ الواحدہ. مطلب وہ یہ کہ ایک رات کا خرچہ کتنا ہے. تکلف کا معنی میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ لفظی معنی ہوتا ہے تکلیف دینا، کسی پہ بوجھ ڈال دینا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں مراد یہ ہے کہ جب انسان پر ایکسپینسز جو بھی ہوتے ہیں، جو اخراجات ہوتے ہیں، تو اس سے بوجھ پڑتا ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات کتنی تکلیف دے گی، یعنی کہ اس کا کتنا خرچہ پڑے گا، کتنا خرچہ ہوگا، اس کے اخراجات کیا ہوں گے. تو یہ بھی ایک عربی میں بولنے کا اسٹائل. کم تکلف اللیلۃ الواحدہ. کم تکلف اللیلۃ الواحدہ. تو اب اس نے جواب میں کہا 8000 لیرہ 8000 لیرہ ما عدا الخدمات. ما عدا الخدمات. دیکھیں یہ ما عدا جو نا پورا ایک لفظ ہے، اس کو بھی اچھی طرح عربی میں یاد کریں. 8000 لیرہ مطلب 8000 پاؤنڈ ہو گئے. 8000 لیرہ، 8000 لیرہ یہ سیریس کرنسی کا نام ہے اور ترکی میں بھی چلتا ہے. تو 8000 لیرہ ما عدا الخدمات. ما عدا الخدمات. ما عدا کا مطلب ہوتا ہے سوائے، سوائے سروسز کے. کس کے؟ سروسز کے. خدمات خدمت کی جمع ہے، ما عدا الخدمات بھی کہہ سکتے ہیں، یا ما عدا الخدمات بھی بسا اوقات عرب کہتے ہیں. تو خدمت کے علاوہ سروس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جیسے ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، رات کا کھانا ہے، یہ سروسز میں خدمات میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس کے چارجز الگ ہیں. مطلب اسی طرح اگر آپ کے کپڑے دھو کے دے رہے ہیں، اس کے چارجز الگ ہیں. پانی آپ پی رہے ہیں، جوسز پی رہے ہیں، کوئی بھی ایکسٹرا خرچہ ہے اس کے علاوہ صرف رینٹ جو ہے کمرے کا وہ 8000 ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں 8000 لیرہ ما عدا الخدمات. بولیے 8000 لیرہ ما عدا الخدمات. یہ ہو گیا کہ سروسز کے علاوہ 8000 روپے، یعنی اس کا روم کا خالی کرایہ، باقی سب کے پیسے الگ دینے پڑیں گے. من فضلک ارید المغادرہ. کیا مطلب ہو گیا؟ برائے مہربانی میں روانہ ہونا چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں، ڈپارچر چاہتا ہوں. ڈپارچر روانہ، میں اب جانا چاہتا ہوں. ارید مغادرہ. مغادرہ کا مطلب ہوتا ہے روانہ ہو جانا، چلے جانا. اس کا مطلب وہ ہوٹل چھوڑ رہا ہے، تو اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس سے کیا کہا؟ دقیقہ لو سمحت. بولیں دقیقہ لو سمحت. لو سمحت. برائے مہربانی. 1 منٹ ویٹ کریے گا، برائے مہربانی. تو اس نے کہا، اب اس کے بعد اس نے کہا تفضل هذا المفتاح. بولیں تفضل هذا المفتاح. برائے مہربانی یہ رہی چابی. اور هذا هو المفتاح بھی یہاں کہہ سکتے ہیں. اس نے شارٹ کر کے یہ رہی چابی. اب اس نے جیسے اس نے چابی دی تو سامنے ہوٹل والے نے ہمیں بل تھما دیا. اس نے کہا وهذه فاتورة الحساب. اچھا یہ دونوں ساتھ ہی آ گئے. اور یہ حساب کا بل ہے. فاتورہ مانا بل ہو گیا نا، حساب مانا حساب. تو آپ کے حساب کا بل ہے یا آپ کا بل ہے. دوبارہ بولیں هذه فاتورة الحساب. هذه فاتورة اب مثال کے طور پر اگر خرچہ ہوا ہے 5000 لیرہ تو ہو گیا 5000 لیرہ. بولیں 5000 لیرہ. 8000 ہوگا تو 8000 لیرہ. 8000 لیرہ تو 8000 وہ ہو جائیں گے، لیرے ہو جائیں گے.
اب اس کے بعد ہے، اب مثال کے طور پر اس نے ہوٹل والے کو کہا حل علیہا حسن، بولیے هل علي حسن هل یہاں پر عليها یہ لکھنے حسن؟ کی بات ہے کہ حسم کے علاوہ عربی میں یوں بھی کہتے ہیں خصم، حل علیہا خصم، بولیں هل حسن عليها خصم؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کیا اس پر کوئی ڈسکاؤنٹ ہے؟ تو خصم خو صاد میم ہے اور حسم حاسین میم ہے، حسم اور خصم ڈسکاؤنٹ کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حل علیہا تخفیض، بولیں هل هل عليها علي تخفيض؟ تخفيض کیا اس کے اوپر کوئی ڈسکاؤنٹ ہے، کمی ہے، کٹوتی ہو جائے گی، ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا نعم بالتاکید، بولیے نعم بالتأكيد جی ہاں بالکل، ہاں نعم جی ہاں بالکل بالتاکید، نعم بالتأكيد جی ہاں بالکل، اس نے کہہ دیا ہاں بھائی کیوں نہیں ہے، ڈسکاؤنٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس نے کہا حسب الاتفاق، بولیں حسب الاتفاق، الاتفاق یعنی حسب جیسے ہم اردو میں الاتفاق کہتے ہیں حسب اتفاق، جیسا کہ ہمارا پہلے اتفاق ہو گیا اس کے مطابق، حسبہ مانا ہوتا ہے مطابق، تو دوبارہ بولیں حسب الاتفاق، حسب الاتفاق جس طرح ہم نے پہلے ہی اتفاق کر لیا ہے اس کے مطابق کتنا ڈسکاؤنٹ ہے؟ 20%، 20% یہ 20%، 20% یہ جو نشان ہوتا ہے یہ والا، یہ ہوتا ہے فیصد کا، کتنے فیصد کا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، پرسنٹ کو کہتے ہیں، فیصد پرسنٹیج کو کہتے ہیں، اور پرسنٹیج جو بھی ہوتا ہے تو وہ 100 کے حساب سے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے نا، تو کیونکہ اس کا مطلب ہی 100 ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے انہوں نے اس کو عربی میں بنایا 20%، بولیں 20%۔ تو یہ بالمئہ جو ہے نا یہ فیصد کے معنی دیتا ہے، پرسنٹ کے معنی دیتا ہے، اور اس کو بسا اوقات عربی میں یوں بھی کہتے ہیں 20%، کیا کہتے ہیں؟ في المئة 20%۔ اب اس نے کہا جی ہاں اتفاق کے مطابق 20% آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا۔ اگر اب مجھے کہنا ہے 35% تو کیسے کہوں گا؟ 35% 35% بالمئة کہ اکیلا 35% بالمئة 35% دونوں بول لیں، 35% بالمئة 35% اور اگر بالمئة 1% کہنا چاہے گا تو 1%، 1%۔ 2%، 3%، 4%، 5%، بس بالمئہ لگائیں اور جتنا بولنا ہے اتنا بولتے چلے۔ ٹھیک ہے، اگر کہنا ہے 2.5% تو کیا کہیں گے، کیسے کہیں گے؟ وہ 2.5 بالمئہ، کیا 2.5 ہاں، تو یہ 2.5 ہو گیا۔ اب جب آپ نے پرسنٹ بھی بتا دیا، اگر کہنا ہو 100% تو اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ میاں بالمیاں، ہاں میاں بالمیاں، بولیں میاں بالمیاں، جیسے کوئی بندہ اچھا لگتا ہے تو اس کو جو اشارہ کیا انگوٹھے سے، بولا انت میاں میاں، کیا زبردست آدمی ہے، انت اب میاں آپ کو میاں، بھی کھا جاتے ہیں انت میاں میاں، انت میاں میاں، انت انت میاں، میاں بالمیاں، آپ 100% ہو کے آدمی ہیں، تو یوں اشارہ کر کے انگوٹھے سے انت میاں میاں، یعنی اس کو پھر وہ بندہ اچھا لگا، آپ 100% اچھے ہو، 100% اچھے آدمی ہیں۔ اب اس کے بعد جب اس نے بتا دیا بھائی 20% ڈسکاؤنٹ ملے گا، تو ہم نے جواب میں کہا ہوٹل کو، جس نے جو بھی رہا تھا پیسنجر نے کہا، مسافر نے شکرن، کیا کہا؟ شکران، شکرن، کیا کہا اس نے؟ شکرن۔ اس کے بعد ہے مع السلامہ، بولیے مع السلامہ، مع السلامہ، مع السلام، جیسے وہی سلام، خدا گڈ حافظ، بائے، خدا حافظ، گڈ بائے کو کہتے ہیں مع السلامہ، اور لفظی معنی ہے سلامتی کے ساتھ آپ جائیں، سلامتی کے ساتھ، جی مطلب یہ کہ آپ سلامتی سے جائیں، گڈ بائے، جسے آپ کہتے ہیں خدا سلامتی کے حافظ، ساتھ آپ جائیں، یا پھر کیا خدا حافظ، تو اب آپ جواب میں کہیں گے الی اللقاء، کیا کہیں گے؟ الى اللقاء، کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے خدا حافظ یعنی پھر ملیں گے، لقاء معنی ہوتا ہے مع ملاقات، السلامة الى اللقاء، مع السلامہ الی اللقاء الى اللقاء، یعنی اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت، جیسے کہتے ہیں نا سی یو اگین، تو یہ وہی ہے الی اللقاء، اور لام پر تجدید بھی ہے، الی اللقاء، سلامہ الی اللقاء۔ بہت اچھا وقت گزرا، وہی تشرفنا یہ بلقاء، دیکھیں اس کو یوں بھی کہتے ہیں اللہ معک، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تمہارے ساتھ ہو، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے، دعا دیتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں اللہ معک، جب وہ جانے کا کہہ رہا ہوتا ہے نا آدمی کو، السلام علی اللقاء، تو کہتے ہیں اللہ معک، اللہ آپ کے ساتھ۔ ہاں آپ نے اب کیا کہا، بولیں ذرا دوبارہ۔ جی سر، ایک تو تھا تشرفنا بلقاء، آپ سے مل کے خوشی ہوئی، اب بول رہا ہوں آپ کے ساتھ بہت اچھے دن گزرے، یا یہاں بہت اچھا وقت گزرا، ہاں تو اس کو یوں کہتے ہیں اچھا وقت گزرا،
قضیت ہونا بولیں قضیت هنا قضیت هنا میں نے یہاں گزارے اوقاتن بولیں اوقاتا اوقاتا قضیت هنا اوقاتا کیا ممتعہ ممتعہ ممتع ممتعتن ممتع کا مطلب ہوتا ہے ممتع مزیدار انجوائمنٹ والے اور اچھے یعنی میں نے یہاں پر لطف اوقات کو گزارا اچھا ٹائم گزارا اچھا ٹائم اسپینڈ کیا تو اس کے لیے قضیتو کا مطلب ٹائم کسی بھی چیز کو گزارنا قضیت هنا اوقاتا ممتعہ بولیے قضیت هنا اوقاتا اوقاتا ممتعہ 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 ہو گیا اور اگر آپ میں نے اچھا اوقاتا وقت یہاں ممتعہ گزارا دوبارہ بولیے آپ قضیتو بولیں قضیت هنا قضیت معک قضیت معک اوقاتا ممتعہ قضیت معک اوقاتا میں ممتعہ نے آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارا تو یہ آپ کے ساتھ والا بھی بنتا اور اگر کہنا ہے یہاں میں نے اچھا ٹائم گزارا ٹھیک ہے تو اس طرح کہتے ہیں قضیت هنا اوقاتا ممتعہ یا پھر قضیت معک اوقاتا ممتعہ قضیت معک اوقاتا سر پھر سے پروننسی ممتعہ ممتعہ اصل میں ہے ممتعتن ممتعہ مزیدار ٹائم کو گزارا یعنی کہ اچھے اوقات کو گزارا تو اس کے لیے اس طرح یہ اسٹائل ہوتا ہے ابھی میں بولنے کا صحیح یہ آپ کا آج کا ماشاءاللہ سے پیج پورا ہو گیا اور آج ہمارے الحمدللہ نوٹس بھی ختم ہو گئے اب دیکھیں آگے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یہ ہے گنتی تو میں چاہوں گا ایک مرتبہ آپ کو گنتی بھی اسی طرح تھوڑی تھوڑی کر کے دوبارہ ایک مرتبہ پڑھ بھی لیں سن بھی لیں گنتی کی پریکٹس ہو جائے گی آپ کی ٹھیک ہے نا تو اس کو بھی ہم پڑھ لیں گے تو ماشاءاللہ آج آپ کی جو نوٹس کی کنورزیشن تھی وہ بھی آج کمپلیٹ ہو تو الحمدللہ تعالیٰ بس یہیں پر ہی ہم اس کو روک رہے ہیں وما علینا الا البلاغ